بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی قوم لوط کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے۔ وہ جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ قوم آج کل کے شرق اردن میں بستی تھی جو عراق اور فلسطین کے درمیان ہے، اسے عمورہ کی بستیاں کہا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام پہلے نوجوان تھے جو اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اسلام پر ایمان لائے تھے اور آپ علیہ السلام کی تربیت میں مستقل رہ گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بخشی۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک مخصوص اور محدود قوم پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ ایک خوشحال تجارت پیشہ قوم تھی، لیکن فحش اور برے کاموں میں بری طرح مبتلا تھی۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ باہر سے آنے والے سوداگروں کو عجیب انداز سے لوٹ لیتے تھے۔ جب کوئی تاجر مال لے کر آتا تو یہ لوگ خریدنے کے لیے نمونہ یعنی سیمپل کا بہانہ لے کر تھوڑا تھوڑا مال لے جاتے، یہاں تک کہ اس کا سارا مال اسی طرح ختم ہو جاتا۔ جب وہ رونے دھونے لگتا تو ناؤ کے برابر سامان لے کر ایک آتا کہ چاہو تو اس کو لے لو، وہ بھلا اتنا کیا لیتا۔ اس طرح اس کا سارا مال لوٹ لیتے۔ ایک دوسرا عبرت انگیز واقعہ مصری عالم عبدالوہاب نجار نے عبرانی ادب کی ایک کتاب کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھریلو ملازم کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت لینے کے لیے اس بستی میں بھیجا۔ وہ جب بستی کے قریب پہنچے تو ایک شخص نے ان کے سر پر کھینچ کر پتھر مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ الٹے اس شخص نے ان سے مطالبہ کیا کہ میرے پتھر مارنے کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے کو اس کا معاوضہ دے۔ اس کے لیے وہ انہیں وہاں کی عدالت میں لے گیا۔ وہاں کے حاکم عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس کے لیے بے شک ملازم کو اس شخص کو معاوضہ دینا ہے کیونکہ اس شخص نے اسے سرخ رو کر دیا ہے۔ ملازم نے نہایت غصے کی حالت میں ایک پتھر کھینچ کر حاکم کے سر پر مار کر سر پھوڑ دیا اور یہ کہہ کر تیزی سے باہر آ گئے کہ میں نے جو پتھر مار کر تیرا سر سرخ کر دیا ہے اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا۔ دیگر سارے فحش کام اور برائیوں کے علاوہ قوم جس سب سے خبثت اور گھناؤنے فعل میں مبتلا تھی وہ تھا اغلام بازی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے تھے۔ ان سے پہلے یہ گھناؤنا فعل کسی قوم میں رائج نہیں تھا۔ ان حالات میں لوط علیہ السلام نے ان کو ان برائیوں اور خباثتوں پر لعنت ملامت کیا، ان کو نہایت نرمی، محبت اور اپنائیت سے نیک بننے کی صلاح دی، ان کو نبیوں کے بتائے ہوئے نیک اور سیدھے راستے پر چلنے اور نیک عمل کرنے کے لیے ہر طرح سے سمجھایا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ تم لوگ اپنی نفسانی خواہشات عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرنے کی ایسی گھناؤنی حرکت میں مبتلا ہو جس میں آج تک دنیا کا کوئی قوم گرفتار نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اپنی مجلسوں میں بھی یہ فحش فعل کرتے ہو، یہ تو حد سے گزر جانے والی برائی ہے۔ ایسی حرکت تو جانور بھی نہیں کرتے ہیں، تم انسان ہو اور اشرف المخلوقات ہو، تم کو اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں ہے۔ میرا کیا ہے، میں تو اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، اپنی خدمت کے لیے تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا، میرا تو اجر میرا اللہ دے گا۔ غرض یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل اس طرح کی تبلیغ اور نصیحت ہر بستی میں گھر گھر جا کر کرتے رہے، لیکن لوگ باز نہیں آئے۔
اپنی ہر دھرمی پر قائم رہے، الٹے کہنے لگے کہ بڑے پاک باز بنتے ہو، ہم کو ایسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسی طرح روکتے رہے تو تم کو بستی سے نکال دیا جائے گا، جس طرح تم سے پہلے نصیحت کرنے والوں کو بستی سے نکال چکے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اسی قوم کی بیٹی تھی، وہ بھی انہی بدعمالیوں کا ساتھ دیتی تھی اور آخر تک اپنے انہی رشتہ داروں کا ساتھ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود پوری بستی میں ایک بھی مسلمان نہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ایک ہی گھر مسلمان تھا، اس میں بھی ان کی بیوی شامل نہ تھی۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں دو نیک صالح بندوں کے گھر میں تھیں، مگر انہوں نے ان کا ساتھ خیانت کی، یعنی دونوں ایمان اور عمل صالح سے خالی تھیں، اسی لیے دونوں عذاب میں ہلاک کر دی گئیں۔ آخر کار قوم کے لوگوں سرداروں نے لوط علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بددعا کی، ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھرانے کو اس سے بچا لے۔ اللہ نے اپنی رحمت خاص سے انہیں بچا لیا، لیکن ان کی بیوی بستی والوں کے ساتھ ہلاک کر دی گئی، کیونکہ وہ انہی کا ساتھ دیتی تھی۔ ادھر لوط علیہ السلام کی قوم ان کو ڈرا دھمکا رہی تھی اور عذاب لانے کا چیلنج دے رہی تھی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت خوش ہوئے، ایک تندرست بچڑا ذبح کیا، اس کو بھنوا دیا اور گوشت کے تکے پارے لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، لیکن ان لوگوں نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ڈر گئے کہ یہ لوگ دشمن ہیں، کوئی دشمنی کرنی ہے یا پھر عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اس زمانے کی روایت تھی کہ اجنبی اگر دروازے پر آ کر مہمان نوازی قبول نہ کرے تو وہ دشمن مانا جاتا تھا۔ اس پر فرشتوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی اور اسحاق علیہ السلام کا بھی لڑکا یعقوب ہوگا۔ اس پر وہ لوگ پرسکون ہوئے اور خوش ہو گئے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ ہم کو اللہ نے لوط کی مجرم قوم کو سزا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رحم دل تھے، وہ جھگڑنے لگے کہ ان کے درمیان لوط علیہ السلام موجود تھے جو انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس قوم کو سدھرنے کا موقع دیا جائے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہو چکا ہے، اس عذاب کو اب کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تھک ہار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ ہو گئے اور قوم لوط کی بربادی پر افسوس کرنے لگے۔ جب یہ تینوں فرشتے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر بہت گھبرائے۔ فرمایا، آپ لوگ تو اجنبی ہیں۔ انہیں ناگوار بھی گزرا اور ان کا دل ڈوبنے لگا، سوچنے لگے کہ یہ تو بڑی مصیبت آ گئی۔ اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ نوجوان خوبصورت لوگ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کی حالت جانتے تھے کہ جیسے ہی قوم کے لوگوں کو پتہ چلے گا وہ ٹوٹ پڑیں گے۔ آخر بات وہی پیش آئی جس کا ڈر تھا۔ پتہ چلتے ہی لوگ ان کے گھر کی طرف خوشیاں مناتے ہوئے دوڑ پڑے، کیونکہ اس گھناؤنے فعل کے عادی ہو گئے تھے۔ قوم کے سردار پہلے مطالبہ پھر ضد کرنے لگے کہ ان نوجوان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ دوسرے لوگ بھی ان کا ساتھ دینے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ان کی منت سماجت کی کہ یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ مہمانوں کے معاملے میں کبھی تو اللہ کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ مجھ کو مہمانوں کے بارے میں ذلیل و بعزت نہ کرو، ان کو چھوڑ دو۔ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے میں اپنی بیٹیوں کو تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ عورتوں سے تم جائز اور فطری طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کر سکتے ہو، تمہارے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے جو مہمانوں کے حقوق کی حفاظت کر سکے؟
اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ انہیں خبر نہ کرے یا فرشتوں کے ذریعے خبر نہ کرائے۔ لیکن قوم کے سرداروں اور لوگوں پر اس منت سماجت کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کی خباثت حد سے گزر چکی تھی، وہ نالی کے گندے کیڑے بن گئے تھے، ان پر مستی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈھٹائی سے جواب دیا کہ تمہاری بیٹیوں سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے، تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تم سے کہا گیا تھا کہ دنیا بھر کی ٹھیکیداری نہ لو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آہ بھر کر کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تم لوگوں کو سیدھا کر دیتا۔ ہمارا یہاں کوئی مضبوط سہارا ہوتا، یعنی قبیلہ یا خاندان کے لوگ ہوتے تو ان سے مدد لیتا۔ تب ان خوبصورت لڑکوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم لوگ فرشتے ہیں جو اس قوم کو عذاب دے کر غارت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور نہ آپ تک پہنچ سکیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ رات کے کسی حصے میں ہی اپنے بال بچوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں، کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ آپ کی بیوی اگر ساتھ نکلی بھی تو وہ واپس چلی آئے گی، کیونکہ وہ انہی بدبختوں کے ساتھی ہے۔ اس پر بھی وہی عذاب مسلط ہوگا جو اوروں پر۔ جاتے وقت آپ سب سے پیچھے رہیں تاکہ کوئی ایمان لانے والا چھوٹنے نہ پائے۔ ایسا نہ ہو کہ عذاب کے وقت شور اور دھماکوں کو سن کر راستے میں ٹھہر جائیں بلکہ علاقے سے دور نکل جائیں۔ ان لوگوں کے عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، جس میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس درمیان بدفطرت لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو زبردستی حاصل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اندھا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے حضرت جبریل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دھاوا بول کر مہمان لڑکوں پر قبضہ کرنے کے لیے جب ان لوگوں نے زبردستی کرنی شروع کی تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ ان کو مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے۔ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، وہ سب گھر لوٹ گئے۔ صبح صادق کے وقت جو عذاب آیا اس میں بھی یہ بھی شامل تھے۔ جتنے مومن ایمان والے تھے انہیں بچا لیا گیا، لیکن ان میں لوط علیہ السلام کی صرف ایک گھر مسلمان کا تھا، جن میں ان کی 2 بیٹیاں لیکن بیوی شامل نہیں تھی، اور کہا جاتا ہے کہ کل 13 آدمی تھے۔ توریت کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ سنفر کی بستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب تھی۔ صبح ہوتے ہوتے قوم کی ساری بستیوں پر خوفناک آواز کے ساتھ نشان زدہ کنکریلے پتھروں اور جوالا مکھی کے لاوے کی تیز و تند بارش ہونے لگی۔ یہ عذاب ہیبتناک زلزلہ اور جوالا مکھی پھٹ جانے کے لاوے کی شکل میں تھا، جس نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا، جبکہ لوط علیہ السلام اور مسلمانوں کو اپنی رحمت خاص سے بچا لیا۔ فرشتوں نے ساری بستیوں کو الٹ کر اوپر کا حصہ نیچے اور گہرائی میں دھسا دیا۔ پوری بستی لگ بھگ 400 میٹر گہرے سمندر میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا نام اب بحر مردار یعنی ڈیڈ سی پڑ گیا ہے۔ آج بھی اس سمندر کے پوربی اور دکنی علاقوں میں اس عذاب والے آتش فشائی لاووں کے نشانات ملتے ہیں۔ جغرافیہ دانوں کا کہنا ہے کہ یہاں ایسی ویرانی پائی جاتی ہے کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے، اور اس حصے کا پانی سخت بدبودار ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کا انجام عبرت کے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تھا قصہ قوم لوط کا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔